فوج پر عمران خان کے حملوں کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے خاموشی توڑ دی. کہا کہ میر جعفر میر صادق نیوٹرل جانور اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا تھا. یہ فیصلہ فرد واحد یا صرف آرمی چیف کا نہیں پورے ادارے کا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ نہ صرف فوج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ہر چیز کو غداری اور حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا. یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. فوج پر عمران خان کے حملوں کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے خاموشی توڑ دی. کہا اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو آج بھی چھپ کر اس سے کیوں ملتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو ملیں اور دن میں غدار کہیں. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں. آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ ملنے پہ اعتراض نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ مارچ میں آرمی چیف کو مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش کی گئی. بے پناہ دباؤ بھی آیا. اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے، لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ نہ صرف فوج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج سے جوڑ دیا گیا. پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا. یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا. ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی. ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا. اس شفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سال سے اپنے خون سے ہم انہیں دھو رہے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں. اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں. یہ آپ کی فوج ہے. یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار بولے ارشد شریف اگر خود کو درپیش خطرات شیئر کرتے تو فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. زرمین زہرا کی رپورٹ دیکھیے. جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا. ارشد شریف نے رابطے میں ہونے کے باوجود ادارے میں کسی سے بھی خطرے کی بات نہیں کی. یہ سب کہا ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں. ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں. دوسرا دیکھیے، وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں. سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا. جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا. بلکہ اس مہینے بھی انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے. میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں. ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا. میرے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. He was in contact with me. We have information. لیکن وہ انفارمیشن ابھی اس فارم میں نہیں ہے کہ اس کو آپ سب کے سامنے رکھا جا سکے. There are connections، سب کچھ ہے. اس کو through proper means inquire
کر کے اسٹیبلش کر کے فیکٹس کو اسٹیبلش کر کے اور اس کے بعد سامنے لایا جائے گا. تھرڈ پارٹی انوالومنٹ بالکل ہو سکتی ہے, نو بڈی کین رول دیٹ آؤٹ, اینڈ جیسے میں نے کہا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت سے حقائق اور سامنے آئیں گے. DGISPR کا کہنا تھا کسی بھی اعتراض سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ ISI اور MI ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا حصہ نہیں ہوں گی. سرمین زہرا, جیو نیوز, اسلام آباد. ارشد شریف صاحب. DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ جب جھوٹ اتنا بولا جائے کہ فتنہ و فساد کا خطرہ ہو جائے تو سچ کی لمبی خاموشی ٹھیک نہیں ہوتی. کہ جب جھوٹ اتنی آسانی, روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کی. پریس کانفرنس میں DGISI نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے بلا ضرورت سچ نہ بولیں. قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں, ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں, لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ میں اپنے ادارے کا, اپنے جوانوں کا, اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے لسبیلا حادثے پر شہداء کے خلاف چلائی گئی مہم کا حوالہ بھی دیا. آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب, اس کے ساتھ آفیسر, جوان شہید ہوئے. اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی, لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا. DGISI نے کہا کہ ان کا محاسبہ کریں, لیکن پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے کیا کیا. آپ ہمارا محاسبہ کیجئے, صبح شام کیجئے, لیکن پیمانہ یہ رکھیے کہ میں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کیا ہے. یہ نہ رکھیے کہ میں نے آپ کے لیے, آپ کی ذاتی سیاسی مفادات کے لیے کچھ کیا ہے. نہیں, وہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا DGISI اور DGISPR کی پریس کانفرنس پر رد عمل. صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ کیا کسی کو شک تھا کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں. میڈم آج کیا کہیں گے, DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں, تو اس میں کسی کو شک ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے لاہور میں لبرٹی چوک کا دورہ کیا, وہاں موجود لوگوں سے گفتگو کی, آپ کو دکھاتے ہیں. جو 26 سال میری جدوجہد ہے, میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہمارا یہاں سے سفر شروع ہوگا وہ پاکستان کی تحریک کے آزادی کے بعد یہ سب سے بڑی تحریک اس ملک کی تاریخ کی ہوگی انشاءاللہ. اور ہم یہاں سے کل ایک نئی پاکستان کی تاریخ بنائیں گے اور آپ سب اس کا حصہ ہوں گے. DGISPR نے کہا ہے کہ ارشد شریف قتل کیس میں ARY کے سلمان اقبال کا نام بار بار آ رہا ہے, انہیں واپس بلا کر شامل تفتیش کرنا چاہیے. ارشد شریف کو سرکاری سطح پر نہ پاکستان میں روکنے کی کوشش کی گئی, نہ دبئی سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ARY چینل نے ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے جھوٹے اور سازشی بیانیے کو پروان چڑھایا. ARY چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیے کو فروغ دینے میں اسپن ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے خلاف ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز اور اعلامیے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا, حتیٰ کہ دوسری NSC میٹنگ میں اسد مجید صاحب کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی. DGISPR کا کہنا تھا کہ متنازع ٹرانسمیشن سے متعلق تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال نے ہی ہدایات دی کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے. متنازع اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب ARY نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دی کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے. 10 اگست کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے ایمریٹس انٹرنیشنل کی پرواز EK 637 کے ذریعے صبح 6:10 پر دبئی کے لیے روانہ ہوئے. چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معاونت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچایا. DGISPR نے واضح کیا کہ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا. ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب
ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا۔ ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ احتجاج، لانگ مارچ یا دھرنے پر اعتراض نہیں، لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے تو دہشت گردی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ لوگوں کا مجمع ہونے سے دہشت گرد اور ملک دشمن عناصر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خدشہ بارہ رہتا ہے، جب اتنے لوگ اکٹھے ہوں تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا۔ اگر ضرورت پڑی کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے فوج، وہ ضرور حکومت کی مدد کرے گی۔ DGI نے کہا کہ آئین شہریوں کو احتجاج کا حق دیتا ہے، کسی کو ملک میں سیاسی و معاشی عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے۔ گورنمنٹ کے پاس سپریم کورٹ نے اختیار دیا ہے کہ وہ سلامتی کی صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں وہ بروئے کار لائیں گے۔ جو آرمی چیف صاحب نے کہا وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان میں سیاسی یا اقتصادی عدم استحکام لائے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا جہاں آئین نے احتجاج کا حق دیا ہے وہاں ذمہ داری بھی دی ہے کہ آپ وہ کہاں پہ حق استعمال کر سکتے ہیں، کن جگہوں پہ جا سکتے ہیں، کن جگہوں پہ نہیں جا سکتے، کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، کن اداروں پہ بات چیت کرنے کی منفی آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا اجازت نہیں ہے۔ اس کی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ایک واضح ہدایات بھی جاری کریں گی۔ DGI لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اسلام آباد آنا، لانگ مارچ کرنا سب کا جمہوری حق ہے، اس سے کسی کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا تھا کہ کسی جتھے کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کوئی جتھا یا گروپ یا جس طرح سے ان کو آپ مطلب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اجازت نہیں دیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری ون۔ DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے کہ پاکستان کو خطرہ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ہے۔ پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے۔ جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے۔ جو ہمارے ہاں سیاسی اور معاشرتی عدم برداشت ہے، جو گالی گلوچ آپ خود دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے معزز، قابل احترام، قابل تحسین لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے عدم استحکام آتا ہے۔ کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں۔ جب ہم چور دروازے، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے۔ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، فوج کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے، کردار کشی کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا، اور اداروں کے اوپر خاص طور پہ بات کرنے کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا۔ اس لا کی امپلیمنٹیشن وہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی۔ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو اپروچ کیا ہے، اور گورنمنٹ اس کے بارے میں جو بھی ایکشن لیتی ہے وہ ان کی ثوابدید ہے، ہماری ثوابدید نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا یا کسی کو کچھ کرنا۔